بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود راجہ ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. آج بات کریں گے نائل پر. اکثر لیڈر نائل ہوتے ہیں, اکثر لیڈر نائل ہو جاتے ہیں, اکثر پارٹیاں نائل ہوتی ہیں, اکثر ہمارا نظام نائل ہوتا ہے, اکثر ہم بھی نائل ہو جاتے ہیں, اکثر مختلف سیٹوں پر نائل لوگ لگا دیے جاتے ہیں, اکثر نائل جماعتیں اقتدار میں آ جاتی ہیں. اکثر جب ایک معاشرے میں نائل سوچو تو ہمارا ملک نائل ہو جاتا ہے. کچھ اس طرح کی صورتحال ہے. دل تو نہیں کرتا, دل تو یہی کرتا ہے اور کرتے بھی ہیں کہ آپ لوگوں کا, اپنے وطن کا, اپنی عوام کا, اپنے قائدین کا اور اپنے اہل دانش کہہ لیں ان کا کافی حد تک, جس میں ہم تو دیکھیں پیچھے نعرے مارنے والے ہیں, آپ کا ایک حصہ ہے کہ ان کا مرال بلند کرنے کے لیے, ان کو بہت بڑا مہان پیش کرنے کے لیے کوشش کریں, بیان کریں, اور ہمیں اچھا بھی لگتا ہوگا ذہنی طور پر, روحانی طور پر, دلی طور پر. مگر کیا کریں, جس طرف بھی نظر اٹھاتا ہوں, جس طرف بھی دیکھتا ہوں, نااہلیت ہی نظر آتی ہے. آج کل جس طرح ہر طرف شور ہے, شور و شرابہ ہے, چرچا ہے, آوازیں گونج رہی ہیں کہ عمران خان نائل ہو جائیں گے. کہنے والے تو خیر یہ کہتے ہیں, وہ سیاسی طور پر تو پہلے ہی نائل ہیں. انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جب سے سیاست میں آئے ہیں کہ ملک کو, لوگوں کو فائدہ ہو, بلکہ ان کی نااہلی کی جو سیاست ہے اس سے معاشرے میں انتشار ہی پیدا ہوتا رہا ہے. مالی طور پر بھی نقصان ہوتا رہا ہے, سیاسی طور پر بھی نقصان ہوتا رہا ہے, انتظامی طور پر بھی نقصان ہوتا رہا ہے, اور عدل کو بھی دیکھیں تو نقصان ہوتا رہا ہے. کیونکہ اپنے اور مذہب کو بھی دیکھیں تو انہوں نے وہ بھی نقصان کیا ہے, کیونکہ مدینے کی ریاست اور نہ جانے کیا کچھ, وہ صادق امین ایسے سے جھوٹ بولتے رہے ہیں, اندر سے کچھ اور, باہر سے اور کچھ اور, صبح کو اور بات کرتے ہیں, دوپہر کو اور, شام کو اور بات کرتے ہیں, اپنی بات پہ پکے نہیں. پھر انہوں نے لبرل اور رائٹ ونگ, لیفٹ ونگ, پتہ نہیں جانے کس کس کو جوڑنے کی کوشش کی, مطلب بیانیہ, سکیم, اسلامی ٹچ. تو یہ نائلی ہے معذرت, کیونکہ آپ کسی بھی چیز کو بحران سے نکال لاتے ہیں, حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں, مستقبل میں وہ بہتر رہتے ہیں, تو اس کو کہا جاتا ہے اہلیت, صلاحیت. تو انہوں نے جھوٹ بولا, وہ بھی نائلی تھی کہ 200 ہمارے پاس مطلب بہت تیز, بہت سمجھدار, کام کرنے والے مشینیں ہیں, روبوٹ ہیں یا انسان ہیں, وہ کریں گے تو ایسے تیسے ویسے جیسے نہ جانے کیسے کیسے ہو جائے گا. اور صرف ایسے تیسے بھی ہوا, جیسے بھی ہوا وہ بھی پتہ چل گیا, اور کیسے کیسے ہوا, کس نے کیا کیا کیا. 200 ارب ڈالر سوئٹزرلینڈ سے آئے گا, واپس چلا جائے گا. خیر یہ تو نائلی کی ان کی سیاسی باتیں کرتے ہیں. پھر انہوں نے جو جھوٹ بولا, لوگوں کو پیچھے لگایا, شاید لوگ سمجھتے ہوں گے ان کا بڑا سیاسی کارنامہ ہے, لیکن میں اس کو بھی ایک نائلیت سمجھتا ہوں. اور وہ نائلیت جو عوام کی بھی ثابت ہوئی, جو عمران خان نے بھی ثابت کی, کیونکہ حق پر مبنی, سچ پر مبنی, ان کے پاس کوئی بات نہیں تھی, تو انہوں نے ایک کاغذ لہرایا, جھوٹ بول دیا, جس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا. کیونکہ ہمارے مالی حالات, ہماری اکنامکس, ہماری اقتصادیات جتنی بری طرح مجروح کی گئی تھی 3.5 سالوں میں, 4 سالوں میں, تو اس کو کسی حد تک تھوڑی سی بہتر ہو سکتی تھی. عمران خان یہ 65 جلسے نہ کرتے, اتنا پیسہ جو ہے وہ بچتا, اور ملک میں بحران نہ ہوتا, تو کچھ نہ کچھ اس بحران سے نکل سکتے تھے. اور نائلی کی بات وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب 1-2 مہینہ اور رہتے تو پاکستان نائل ہو جاتا, لیکن اب بھی معاملات ٹھیک نہیں ہیں. دیکھیں اس سے پہلے, ہاں چلیں یہ تو ہو گیا عمران خان کی نائلی, روز اس پہ بات کرتے ہیں. اب کرتے ہیں نواز شریف کی نائلی. نواز شریف بڑی چیزوں میں نائل تھے, لیکن ظاہری بات ہے وہ تو چلے سر عام آئے کہ جی ہم کاروباری ہیں, ان کو لایا گیا, جنرل جیلانی کو جس طرح ملایا گیا, اور چودھری پرویز لائی, چودھری شجاعت صاحب نے جس طرح منایا, اور چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاعت کی بہت بڑی نائلی ہے. باقی تو چھوڑیں, ایسی نائلی کہ ان کی اصل طاقت ابھی تک وہ نہیں سمجھیں گے. وہ ان بھائیوں کا اتفاق اور اتحاد تھا. جب اتفاق ٹوٹتا ہے تو نقصان ہی ہوتا ہے, ایک وقت بعد میں وقتی فائدے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ان کی نائلی. باقی نائلیاں چلیں ابھی اوپر کی چل رہی ہیں, اس لیے ان کا نمبر پھر کبھی صحیح. تو
میاں صاحب آتے گئے، جمہوریت کمزور ہوتی گئی، پھر میاں صاحب بھی اس طرح کے فیصلے نہ کر سکے، پھر پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، ان جماعتوں نے بھی لیکٹیبلز جو ہیں وہ لیے، یہ منشور سے دور ہوتی گئی، نظریات سے دور ہوتی گئی، کھیل صرف کرسی کا بنتا گیا، کھیل صرف اقتدار کا بنتا گیا، اور جب کھیل اقتدار کا ہوتا ہے، کھیل جب کرسی کا ہوتا ہے تو پھر نائل ہی لوگ آتے ہیں زیادہ تر، کیونکہ نائل جو ہے وہ طاقت رکھتے ہیں۔ اچھا یہ بھی بڑی بات قسمتی ہے، مطلب مختلف شعبوں میں شاید ماہر ہی ہوتے ہوں گے، دو نمبری میں نائل نہیں ہوں گے، لیکن کیونکہ پھر دو نمبری میں بھی اس لیے نائل ہوتے ہیں کہ نائلوں کا مقابلہ نائلوں سے ہوتا ہے، اور نائلوں کے ٹکراؤ میں پھر ملک اور ملک کے لوگ پستے ہیں، ہم اور آپ پستے ہیں، پھر ہم بھی نائل ہوتے ہیں، معذرت سوری ٹو سے، لیکن حقیقت ہے، کیونکہ ہم سوچتے سمجھتے کچھ نہیں، ہم کان کو نہیں دیکھتے، کوے کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں یہ کوئی نہ کوئی گولی دیتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، اور پھر کوئی نیا نائل آ جاتا ہے اور ہم اس کی باتوں پر لگ جاتے ہیں، اور پھر 3-4 سال کے بعد سمجھ ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، پاکستان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، عوام کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اس سے کچھ اور قرضے بڑھ جاتے ہیں، اس سے کچھ اور مشکلات بڑھ جاتی ہیں، اس سے کچھ اور بدنامیاں بڑھ جاتی ہیں، اس سے کچھ اور ہماری کمزوریاں واضح اور مضبوط اور سٹرانگ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی نائلی چلتی رہتی ہے، مطلب نائلی پھر بھی اس پارٹی آصف زرداری صاحب کی بات کریں، وہ بے شک سیدھی بات کرتے ہیں، پاور پولیٹکس، الیکٹیبل کی سیاست، عوامی طور پر سیاسی طور پر یہ نائلی ہے، وہ کسی نہ کس طریقے سے اپنے آپ کو تو بچاتے گئے، کچھ پچھلی حکومت میں دیکھیں تو اس جو آزادی موجود بھی ہے، اہداف بھی لیتے گئے، آہستہ آہستہ ان کے ایم این اے کم تھے، بنواتے گئے، یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنوا لیا، موسیٰ رضا گیلانی آپ جیت گئے، عبدالحکیم بلوچ جیت گئے، عبدالقادر مندوخیل جیت گئے، یہ پھر عہدے لیتے گئے، پھر ایک وفاق کی حکومت میں بھی آ گئے اور کافی عہدے لے مطلب ٹارگٹ اچیو کرنے کو دیکھیں تو ٹھیک، پیپلز پارٹی نے بڑے طریقے بڑے سلیقے سے آہستہ آہستہ کافی، پھر یہ سندھ کے بلدیاتی کراچی کے الیکشنز وہ ٹارگٹ، لیکن سوچ، نالیت، اہلیت، ذہانت اور بدعقلی، پنجاب میں پیپلز پارٹی سکڑتی گئی، کمزور ہوتی گئی، پاکستان پیپلز پارٹی ایسے لوگوں سے جو نائل بھی ہیں، نہ سمجھ بھی ہیں، ان کو قبضہ کرواتی گئی چند ووٹوں کی خاطر، اور پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو ذہن سازی رکھتے تھے، جو ایک نظریہ رکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی اکثریت چاہیے، مطلب چاہے وہ کسی بھی جماعت میں ہو، جو اپنی بات پر قائم رہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، اور اب تو وہ سوچ بھی ختم ہو رہی ہے، میں تمام جماعتوں میں ہر پروگرام میں آپ کہنے کی کوشش کرتا ہوں، کتنا بھونڈا اور غلط گندا لفظ بولتے ہیں، جی کو پارٹی کھمبے کو بھی کھڑا کرے گی تو وہ کھمبا جیت جائے گا، بھائی کیوں جیت جائے گا، انسان مر گئے ہیں، انسان نائل ہو گئے ہیں، یہی ہماری سب سے بڑی نائلی ہے، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اس نائلی میں ہم کو شامل کرتے ہیں، اور اس سے وہ ثابت کرتے ہیں عوام نائل ہے۔ عمران خان ایسے ایک لیٹر دکھاتا ہے تو وہ ثابت کرتا ہے کہ دیکھ لو عوام کتنے نائل ہیں، شہباز شریف ملتان میں کہتا ہے زرداری مداری، تو وہ کتنے نائل ہیں، یا کئی دفعہ جب زرداری صاحب ایسی بات کرتے ہیں، بلاول صاحب کرتے ہیں، جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، عوام کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے، تو وہ پھر دکھاتے ہیں عوام کی نائلی، پھر یہ مذہبی جماعتیں اپنے پیچھے جس طرح لگا لیتی ہیں تو وہ عوام کی نائلی، مطلب لوگوں کو حقیقت میں پتہ ہی نہیں ہوتا، اوپر اینڈ پر جو چوٹی پر ایک شخص بیٹھا ہے اس کے کتنے مفاد ہیں، وہ کتنا کھیل رہا ہے اور کتنا ٹکا کے کھیل رہا ہے، لیکن ہم مطلب یہ ہماری بھی نائلیاں ہیں، تو پھر اگر کیا کریں، اگر ہم نائل ہیں تو ہمیں لیڈر بھی نائل ملتے ہیں، لیکن اس نائلی اہلی کے چکر میں جہانگیر خان بھی نائل ہوا، یہ عدالتوں سے جو پھر نائل ہوتے ہیں، یہ بھی سیاست کا حصہ ہے، عمران خان کو آؤٹ کرنا، نواز شریف کو آؤٹ کرنا، عمران خان کو لانا، اس کے لیے ثاقب نثار اور وہ کھوسا یہ سب جا رہے ہیں، نہ جانے کون کون، ان کا مقصد تھا ان کو نائل کرے، یہ عدالتوں کی بھی نائلی تھی، قاضی جو ہوتے ہیں وہاں پہ عدل و انصاف ہوتا ہے، وہاں پہ پسند ناپسند نہیں ہوتی، حکومتیں بنانا، حکومتیں گرانا یہ عدلیہ کا کام نہیں ہے، تو یہ بھی نائلی، تو اس طرح کی نائلی چلتی رہتی ہے، پھر نواز شریف صاحب نائل ہوتے ہیں، باہر جاتے ہیں، اور اب پھر عمران خان پر تلوار لٹک رہی ہے، اور وہ نائل اس نائل کو نائل کروانا چاہتا ہے تاکہ ہم جو نائل ہیں ہم نائلوں سے ووٹ لے سکیں، لیکن نہ جانے کب تک، آخر کب تک ہمارے لیڈر نائل رہیں گے، ہم نائل ہیں، ہم نائل رہیں گے، کوئی تو ہو جو ہمارے اندر ایک سوچ پیدا کرے، ایک نظریہ پیدا کرے، اور یاد رکھنا پاکستان میں اگر کوئی شخص کچھ کر سکتا ہے، کچھ کرے گا، تو اس کی کچھ نشانیاں تو مجھے بھی پتہ ہے، باقی میں بھی تو نائل ہوں، نہیں پتہ کہ آخر تک وہ ثابت کرے گا
کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو ذاتی مفاد نہیں ہوگا، وہ ذاتی کرسی کا محتاج نہیں ہوگا، اس کو کسی دھن و دولت کا لالچ نہیں ہوگا، کسی مرتبے، کسی درجے، کسی عہدے کا لالچ نہیں ہوگا۔ جب تک وہ ثابت یہ نہیں کرے گا، عوام اس کو مان جائے گی اور اس کی چیزیں واضح ہوں گی اور سادی ہوں گی، تو آپ دیکھیں گے ہم نائل سے اہلیت کی طرف آ جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمارے ٹارگٹ اچیو ہو جائیں گے اور پاکستان ترقی کر جائے گا۔ آپ کو تعلیم بھی ملے گی، صحت بھی ملے گی، خوراک بھی ملے گا، امن بھی ملے گا اور خوشیاں بھی ملیں گی۔ سدا خوش رہیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اپنے خدا سے، اپنے رب سے کہ یہ جو نااہلی ہے ہمارے اندر نیچے سے اوپر تک، اس کو دور کرنے کے لیے ہم پر کوئی اپنا نیک اہل بندہ نازل فرما، پیدا کر، جس سے ہمارے حالات ٹھیک ہو سکیں۔ اب تک کے لیے اتنی کافی۔ پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی۔ اللہ حافظ۔